ایک ایسی کرامتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسا کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کرامتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کی غرض سے داخل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی۔ لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے آرک آف دی کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد ایک قوم کے لیے ایک عبادت گاہ خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تسلیم کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قباد، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے تو دشمنوں کے بڑے سے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بنی اسرائیل پر مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت حل ہو جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا تو وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔
مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج برکتوں کا سبب بنا، مگر بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں کفر اور سرکشی کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجات کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی پر قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویرانہ ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ ان پر اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کی کھوئی ہوئی پکار پھر سے واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، اور ان سے اس نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی درگاہ ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہود قوم ایک ایسی سرکش قوم تھی، وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا ان میں جب دوبارہ کفار عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگردہ ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور متفقین کے مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ کاس آرائی کی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب میں موجود ہے، جبکہ تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم محققین کے بہت سارے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں ان کے پاس یک یک منتقل ہو کر رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک علماء اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاسی پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی،
اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ میں یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔